ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ چند ہی لمحات میں جڑیں گے مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یوسف خان نظامی صاحب جو ہمارے ساتھ دہلی سے جڑ رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گے۔ یوسف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور پروگرام کی شروعات میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک اچھی سی پیاری سی حمد سنائیں۔ جی یوسف صاحب۔ پروردگار میں اور بارگاہ رسالت میں میں اپنا نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وعدہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو اور رہے گا بھی تو، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، جب یہاں کچھ نہ تھا تھا فقط تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ یا خدا تجھو کہے کل اختیار دے دینا، کھڑا ہوں در پہ تیرے شرمسار دے دینا، تو ہی تو عزت و ذلت کا دینے والا ہے، جو تیری مرضی ہو پروردگار دے دینا، اللہ 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 اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ عمل سے علم سے ایمان سے نوازا ہے، ہمیں ناز کے قرآن سے نوازا ہے، رسول پاک کی امت میں کر دیا پیدا، اے میرے اللہ رسول پاک کی امت میں کر دیا پیدا، خدا پاک نے کس شان سے نوازا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ یوسف نظامی صاحب، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب ہم سے جڑ چکے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے
تمہیدی کلمات کے طور پر روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر مختصراً روشنی ڈالیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسلام میں ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی فرضیت کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک اگر آپ سماعت فرما لیں گے تو انشاءاللہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وان صامه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر کوئی بندہ رمضان پاک کا روزہ بلا کسی عذر کے ترک کر دے، نہ اسے کوئی بیماری لاحق ہو، نہ سفر درپیش ہو، جی پھر بھی بلا کسی عذر کے وہ روزہ ترک کر دیتا ہے، اور بعد میں پھر وہ ایک روزے کے بدلے میں زندگی تمام اگر روزے رکھتا ہے، تب بھی وہ زندگی تمام کے روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ تو رمضان کے روزوں کی اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے روزہ رکھنا انسان کے لیے روحانی اعتبار سے ترقی کا خزینہ ہے۔ انسان کو روحانی ارتقاء حاصل ہوتا ہے، روزے کی بدولت انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جی اور روزے کا مقصود اور غرض و غایت ہی تقویٰ ہے۔ لیکن مادی اعتبار سے بھی بڑے اس کی اہمیت ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ سال تمام میں 25 سے 30 دن تک فاقہ رہنا انسان کو صحت مند رکھتا ہے، تندرست رکھتا ہے، بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ کینسر کے امکانات بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب فاقے سے رہتا ہے تو اندرونی ایسا نظام ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو اندر اللہ نے نظام بنایا ہے اس کی بنا پر ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اندرونی جو حصے گلے سڑے ہیں وہ سب کے سب جو ختم ہونے لگتے ہیں، گلنے لگتے ہیں، تحلیل ہونے لگتے ہیں۔ جی اس طرح سمجھیے، یوں سمجھ لیجیے کہ جسم کی اوورالنگ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، روزے رکھنے کی اہمیت اور فضیلت یہ تو بہت سمجھیے اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ روحانی ارتقاء میں اس کا بڑا رول ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا سلیقہ روزے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور روزہ ایک انسان کے لیے جسمانی عبادت کے اعتبار سے فرض ہے، جی یعنی بدنی عبادت ہے روزہ۔ جیسے نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھ کر ایک فرض بھی ادا کرتے ہیں۔ روحانی فوائد تو بہت حاصل ہوتے ہیں، ضمناً مادی فوائد بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب روزے کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سیتامڑھی بہار سے بات کر رہا ہوں۔ سیتامڑھی بہار سے، جی سوال پوچھیے۔ جی پوچھنا یہ تھا کہ روزہ کے درمیان بار بار منہ سے تھوک آنا، جی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوگا۔ کس نے کہا کہ روزے میں اگر تھوک آتا ہے تو روزہ نہیں ہوتا؟ کسی نے کہا ہوگا آپ سے؟ جی دوست وغیرہ۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتے رہیے، مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، مفتی صاحب جواب دیں گے، اس پر عمل کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ سیتامڑھی بہار سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی کشمیر سے بول رہے ہیں۔ سوال کیجیے۔ ہاں جی سوال ہے، شہری کے متعلق ہمیں بتا دیجیے، کیا ہم اذان تک کھا سکتے ہیں؟ اس متعلق ہمیں سوال ہے۔ ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی احمد بھائی، میں سید میثم حسین پٹنہ بہار سے بول رہا ہوں۔ جی میثم صاحب سوال کیجیے۔ آج آپ نے ٹوپی پہنا ہے احمد بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر۔ جی
سوال کیجیے. اور میرا پہلا سوال یہ ہے. ہلو. جی ہاں جی آواز آ رہی. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس مہنگے جیمز یا مہنگی گھڑیاں یا مہنگے پرفیومز اگر ہیں تو کیا اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے؟ پرفیوم گھڑی ٹھیک ہے نا. مہنگے جیمز مہنگی گھڑیاں یا مہنگے پرفیومز اگر کسی کے پاس ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ نکالنا 2.5% واجب ہے؟ ٹھیک. اور میرا دوسرا سوال ہے سر جی کہ ہم رمضان میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت کیسے کریں؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ میسم صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرے 2 سوال تھے. سحری کے ٹائم میں جی وہ لاسٹ ٹائم کب تک کھانا چاہیے؟ سحری کے ٹائم کیا سوال ہے آپ کا؟ سحری کرتے نا اپن, سحری کے ٹائم کب تک کھانا چاہیے اپن؟ سحری کب تک کرنا چاہیے؟ سحری کب تک کھانا چاہیے؟ سحری ہاں جی ہاں جی ہاں. اور یہ فطرہ دیتے نا تو یہ فطرہ دینا جائز ہے نا؟ چند لوگ ہمارے خاندان میں نہیں دیتے, یہ تو روزہ ان کا مکروہ ہو سکتا نہیں, قبول ہوتا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں. ٹھیک. پروگرام دیکھتے رہیے. آپ نے 2 سوال پوچھے, دونوں سوال جو آپ نے پوچھے ہیں جوابات سن لیجیے گا. غلط فہمی جو آپ کے اندر شک و شبہات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چھندواڑا مدبیہ سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. سوال جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی. ٹی وی کی آواز بالکل بند ہے. آواز میرے پاس آ رہی. جی سوال کیجیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مرد مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. جی جی. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں ہوگا. تو گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں. جی ایسی صورت زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مسجدوں میں. جی مرد. جی ہاں. ایسی صورت میں لاک ڈاؤن کی صورت میں اب یہ ممکن نہیں ہوگا. شریعت کے مطابق کیا حکم ہے ہوگا؟ اور دوسرا اعتکاف کے بارے میں مفتی صاحب زیادہ روشنی ڈال دیں. جی جی شکریہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. سوال کیجیے. سوال یہ ہے جو بزنس مین ہوگا جی جو ان کے باہر پیسہ ہوگا جو مانا جائے گا یہ بیڈ ڈیٹ ہے جو آنے والا نہیں ہوگا. جو آنے والا نہیں ہوگا. جو پیسہ آنے والا نہیں ہوگا بزنس والا جو بزنس میں باہر پیسہ گیا ہوگا جی جو اس میں شک ہوا کہ یہ پیسہ نہیں آنے والا ہے جس کو ہم بیڈ ڈیٹ بول رہے ہیں تو کیا ہم اس کو ہم زکوٰۃ کے طور پہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم یہ زکوٰۃ اگر دیں؟ مطلب وہ جو پیسہ پھنسا ہوا ہے جس کی امید نہیں کہ وہ پیسہ واپس آئے گا تو ہم اس کو کیا زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل یہ سوال ہے. تو جس کے پاس پیسہ پھنسا ہے اسی کو ہم زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں نا؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل جن کے پاس ہمارا پیسہ ہے انہی کو ہم زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کئی ایک سوالات ہو گئے ہیں. سیتا مڑھی بہار سے بھائی نے سوال کیا تھا. اکثر یہ سوال آتا ہے, لوگوں کا سوال ہے کہ جب روزہ رکھتے تو تھوک زیادہ آتا ہے تو لعاب دہن جو آتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کو بار بار تھوکنا چاہیے یا نگل لینا چاہیے؟ اس سے روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعاب دہن ایک فطری عمل ہے, اس کا بننا انسان کے دہن میں لعاب بنتا رہتا ہے. جی لعاب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ لعاب اگر کسی کا بننا بند ہو جائے تو باہر کی قیمتی دوائیں بھی اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی اور اس کی تلافی نہیں کر سکتی ہیں. ہم کو روزے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس قدرتی عمل سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا. جیسے ہم روزہ نہیں ہیں تو لعاب دہن بنتا رہتا ہے اور ہم اسے نگلتے رہتے ہیں. ایسے روزے کی حالت میں آپ حسب معمول اس تھوک کو نگلتے رہیں
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نگلنا کیا ہے وہ تو خود بخود اندر تحلیل ہوتے ہی رہتا ہے, بنتا ہے اور اندر چلے جاتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے ہم روزے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں تو جو حالت رہتی ہے اسی حالت پر ہم روزے کی حالت میں رہیں, بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر لعاب دہن کو جمع کیا جائے منہ میں اور جمع کر کے نگلا جائے تو اس سے روزے میں کراہت آتی ہے. باقیرہ معمول کے مطابق آپ جیسے روزے کے سوا رہتے ہیں ویسے اگر اپنا معمول جاری رکھے تو انشاءاللہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کشمیر سے ایک سوال آیا تھا اور حیدرآباد سے دوسرا سوال آیا تھا. دونوں سوال ایک ہی طرح کے ہیں کہ سحری کب تک کھا سکتے ہیں, سحری کب تک کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چارٹ میں ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے سائرن تھوڑی دیر کے بعد بجتا ہے یا پہلے بج جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خیط ابیض اور خیط اسود سے تعبیر فرمایا ہے. رات کی جو تاریکی ہے وہ خیط اسود ہے اور جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو اسے خیط ابیض کہا جاتا ہے. مقصود کلام یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کو حکم شرعی کے مطابق کھانے پینے سے, جائز خواہشات سے دستبرداری اختیار کیے ہوئے رہنا ہے. اسی کا نام روزہ ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم سحر صبح صادق تک کھا سکتے ہیں اور صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے عام طور پر ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں جو نظام العمل مرتب کیا گیا ہے اس میں احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. وہ احتیاط کے تقاضے یہ ہیں کہ جہاں صبح صادق ہوتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے وقت بتا دیا گیا ہے اختتام سحر کا, اور جہاں صبح صادق ہوتی ہے وہاں پر فوری اذان نہیں دی جاتی, اس کے بعد 12 منٹ گزار کر اذان دی جاتی ہے. یہ بھی احتیاط کے مد نظر ہے. تو ایسے میں آپ اگر ہمارے ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں فجر تک اذان تک سحری کھائیں گے تو ظاہر ہے ہمارا روزہ نہیں ہوگا. کم سے کم درجے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جہاں فجر کی نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے اس سے 15-16 منٹ پہلے ہم سحری ختم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا روزہ ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. میسم حسین صاحب کا پٹنہ سے سوال تھا کہ جیسے کوئی قیمتی سامان خریدتا ہے, چاہے وہ کپڑوں کی بات کریں یا عطریات کی, پرفیوم کی, گھڑی کی, جینس وغیرہ کی یا دوسرے سامان کی خریداری کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں پر کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ جی حاجت اصلیہ مستثنیٰ ہے, یعنی انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, کھانا پینا اور رہنے سہنے کے لیے جو تعیشات کی ضرورت ہے بنیادی اعتبار سے, وہ سب کے سب انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں. لباس اگر انسان کے ہاں کئی ایک طرح کے لباس ہیں, زائد لباس ہیں جو ہمیشہ وہ زیبتاً کرتا رہتا ہے, تب بھی اس پر کوئی شریعت نے زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی کے ہاں ایک سے زائد گھڑیاں ہیں اور وہ قیمتی گھڑیاں ہیں لیکن وہ اس کے استعمال میں ہیں, گھڑی روزانہ وہ استعمال کرتا ہے, کبھی کوئی گھڑی استعمال کرتا ہے, کبھی کوئی گھڑی استعمال کرتا ہے, ظاہر ہے اس کے استعمال کی ہی چیز مانی جائے گی. ایسی صورت میں ایسی اشیاء کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ سونا چاندی ہو جو نصاب سے زائد ہو, یا یہ کہ نصاب کے مطابق سونے یا چاندی کے بدل میں آپ کے پاس سرمایہ ہو, بینک بیلنس ہو, گھر میں کوئی جمع شدہ رقم ہو, یہ اتنی رقم آپ کی کاروبار میں پھیلی ہوئی ہو, تو ان سب پر اسلام شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے. جی مفتی صاحب, میسم حسین صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے, اس کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے روزے کی حفاظت کریں؟ جی روزے کی حفاظت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم جہاں اللہ کی مرضی کے لیے جائز ضرورت سے دستکش ہو جاتے ہیں, یعنی کھانا پینا جائز ہے لیکن روزے میں ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں, جائز خواہشات سے استفادہ بھی درست ہے لیکن روزے کی حالت میں ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو جہاں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑا ہے وہیں روزہ رکھتے ہوئے ہم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ جائیں. مثال کے طور پر ہم آنکھ سے کوئی گناہ نہ کریں,
یعنی مطلب یہ کہ کسی حرام شے کو آنکھ سے نہ دیکھیں، کان کے گناہ کو چھوڑ دیں، یعنی کان سے ہم کوئی بری بات نہ سنیں، زبان کے گناہ کو ترک کر دیں، یعنی ہم اپنے زبان سے کسی کی برائی بیان نہ کریں، نہ غیبت کریں، اور سارے اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند رکھیں۔ مقصود کلام یہ ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی روزہ دار بن جائے، ہمارے کان بھی روزہ دار بن جائیں، ہماری زبان بھی روزہ دار بن جائے، ہمارے اعضاء و جوارح سب کے سب روزہ دار بن جائیں۔ انشاءاللہ اس طرح کوشش کی جائے روزہ رکھنے کی، تو یہ اس سے روزے کی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے ایک محترم نے سوال کیا تھا، فطرے کو لے کے کچھ شک و شبہات ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس طرح سے جواب دیں تاکہ جو ہمارے دوسرے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے بھی شک و شبہات دور ہو جائیں۔ اگر کوئی شک و شبہ ہے کہ فطرہ کون دے سکتا ہے، کس کو دے سکتا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے روز عید صبح سے، اور یہ روزہ رکھنے والوں پر بھی واجب ہے، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کسی وجہ سے، بلا عذر کے بھی روزہ نہیں رکھتے تب بھی ان پر بھی واجب ہے، جو عذر شرعی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتے ان پر بھی واجب ہے، بلا کسی عذر شرعی کے روزہ ترک کرنے والوں پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب ظاہر ہے صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوگا یہ سوال ہے۔ صدقۃ الفطر ان تمام افراد پر واجب ہو جاتا ہے جو روز عید اپنی زائد ضروریات سے مال رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاں اپنے رہائش کا مکان ہے، اس کے زائد مکانات بھی ہیں، اس کی اپنی رہائش کی ضرورتوں سے بھی زائد ہیں، اگرچہ کہ اس کی مالیت پر بشرطے کہ وہ مکانات کے کرائے سے استفادہ کرتا ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کے ہاں پہننے کی گھڑیاں کئی سے ہی زیادہ ہیں، پہننے کے لباس کئی زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے وہ بنیادی ضروریات میں ضرور شامل ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے ہاں ایسا زائد مال موجود ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے دیا جائے؟ صدقۃ الفطر جی کس کی طرف سے؟ جی صدقۃ الفطر جن پر واجب ہوگا وہ مختصر بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر واجب ہے اہل صدر خاندان پر بھی، جو صاحب استطاعت ہے، اس کی بیوی کی طرف سے، اس کے تمام نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ان پر واجب ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور یوسف خان نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا یوسف خان نظامی صاحب ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی یوسف بھائی۔ جی بالکل پیش کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول کا نذرانہ، آپ سبھی حضرات سے توجہ، اور ای ٹی وی اردو نیوز 18 کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے توجہ۔ جی نبی کے روزے کو چوم لوں گا، نبی کے روزے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کیا بات، تو مجھ پہ سایہ کرم کا ہوگا، تو مجھ پہ سایہ کرم کا ہوگا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہے دل میں حسرت مدینے جاؤں، در نبی پر میں سر جھکاؤں، ہے دل میں حسرت مدینے جاؤں، در نبی پر میں سر جھکاؤں، نبی کا ابر کرم کھلے گا، نبی کا ابر کرم کھلے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو مجھ پہ سایہ کرم کا ہوگا، کبھی ادھر سے
کبھی ادھر سے کروں گا جب میں طواف کعبہ تو وہ دکھائیں گے اپنا جلوہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کروں گا جب میں طواف کعبہ تو وہ دکھائیں گے اپنا جلوہ نبی کا دیدار میں کروں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بہت خوب ادھر ہو کعبہ ادھر ہو کعبہ ادھر مدینہ یہ ہوگا عنبر میرا قرینہ ادھر ہو کعبہ ادھر مدینہ یہ ہوگا عنبر میرا قرینہ میں بھیک دونوں طرف سے لوں گا میں بھیک دونوں طرف سے لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تو مجھ پہ سایہ کرم کا ہوگا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے سبحان اللہ بہت خوب بہت بہت شکریہ یوسف خان نظامی صاحب اس پیاری سی اور خوبصورت نعت کے بعد آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب محمد شہزاد علی بات کر رہا ہوں مراد آباد جی محمد شہزاد علی صاحب سوال کیجئے جی میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے ابھی مفتی صاحب نے لعاب دہن کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان کیا تو میرے مائنڈ میں ایک تھوڑا سا یہ سوال بھی آ رہا ہے اور میرے ساتھ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں روزے کی حالت میں تو اس میں لعاب دہن منہ میں اکٹھا ہو جاتا ہے جی تو اس کو اگر نگل لیں تو روزے پہ کیا کوئی فرق پڑے گا یا اسے تھوکنا ہی ضروری ہے کیوں اور جب لعاب دہن منہ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم تو دل سے پڑ جائے گی نہیں اگر ہم منہ سے بولیں گے تو نکل جائے گا جی نہیں مفتی صاحب نے جواب دیا اس سے پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ لعاب دہن اگر ہو تو اس کو نکل سکتے ہیں کیونکہ الگ سے تو کچھ آپ نہیں بنا رہے ہیں اس سے پہلے بھی اسی طرح نہیں وہ تو آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں مگر میرے دل میں یہ بات ہے کہ منہ بھر جاتا ہے ایک دم جی اور کوئی سوال آپ کا بس اور ایک منقبت کی فرمائش تھی یوسف صاحب سے حضور محبوب الہی کی بارگاہ منقبت جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شہزاد علی صاحب آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم غالباً جی ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ایڈوکیٹ سلیم بول رہا ہوں بامبے سے میرا سوال مفتی صاحب سے ہے زکوٰۃ کے تعلق سے جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے 2 سال پہلے شہادہ لیا ہے یعنی ایمان میں داخل ہوئے ہیں 2 سال پہلے جی تو پچھلے سال کی ان کی زکوٰۃ رہ گئی جی یہ سال وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو کیا انہیں پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ دینا فرض ہوگا یہ میرا سوال تھا ٹھیک نئے نیو مسلم ہیں جنہوں نے شہادہ سمجھ گئے جی جی اور کوئی سوال آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سری نگر سے پیر باغ سری نگر سے محمد شفیع بول رہا ہوں جی سوال کیجئے صاحب آپ کی یہ جو چینل ہے چینل کے بارے میں آپ کا تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں جی آپ کی یہ جو چینل ہے اس پر جو بھی جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں جی وہ قابل تعریف قابل ستائش قابل مدح اور قابل ثنا واقعی ہوتے ہیں جی آپ کی یہ چینل روز افزوں ترقی کر رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے مال و جان میں وہ برکت ادا کریں
आमीन। मैं अपनी तरफ से न्यूज 18 की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जी, न्यूज मुफ्ती 18 साहब से जी एक शरई मसला पूछना है। जी अगर एक हटा कटा जिसने कि सुबह रोजा रखा था, जी भूल चूक में कुछ वो खा रहा हो और इसके बरक्स दूसरा दुबला पुतला ज़ईफ भूल चूक में खा रहा हो, दोनों के बारे में शरई हुक्म क्या है? ठीक। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ज़कात किन किन चीजों पर वाजिब है? जबकि मिसाल के तौर पर घर में तांबा होता है, चांदी होती है, सोना होता है और बिस्तरा होता है जो मुस्तमिल नहीं होता है, उसके बारे में हमें बताइए। उसके बारे में ज़कात के बारे में क्या मतलब शरई हुक्म है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं और आपको आपकी फरमाइश पर हम और नात और मनक़बत सुना रहे हैं यूसुफ खान निज़ामी साहब, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। दोनों हजरात का प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। और मुफ्ती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारे पास सवालात थे उनके जवाब ले लेते हैं। छिंदवाड़ा MP से एक साहब ने कॉल किया था कि जैसे लॉकडाउन से पहले जब पिछले साल या दीगर गुज़िश्ता सालों में जब लोग एतिकाफ़ करते थे तो मस्जिद में करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है, मसाजिद में लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में घर में किस तरह से एतिकाफ़ करें? जी, एतिकाफ़ मस्जिद ही में किया जा सकता है। जी, एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो मस्जिद में अदा होती है। जी, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद पाक है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। यहाँ मसाजिद का जिक्र आया है, मस्जिद का जिक्र आया है। और अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन और रुक्काए सुजूद, यहाँ भी एतिकाफ़ करने वालों का जिक्र आया है। जी, मकसूद कलाम यह है कि ये इबादत है जो मस्जिद में अदा होती है, ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए। और फिर ये भी हमको जहन में रखना चाहिए कि ये जो सुन्नत है, सुन्नत किफ़ाया है, यानी सारे मुसलमानों पर इस सुन्नत का अदा करना लाजिम नहीं है। एक महल्ले में, एक बस्ती में अगर एक आध फर्द भी किसी मस्जिद में मुतकिफ हो जाता हो तो सबकी तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाती है। मौजूदा हालात में जैसे हम मख्तसर तौर पर मसाजिद में जमा होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अजान भी दी जा रही है, 5-4-5 अफराद मिलकर नमाजें भी अदा कर रहे हैं, इसी तरह उन्हीं में से कोई एक साहब या और कोई साहब इजाज़त हासिल करके मस्जिद में मुतकिफ हो सकते हैं। एतिकाफ़ को मस्जिद ही में रखना चाहिए। और हम अगर मस्जिद में एतिकाफ़ कर लेते हैं एक या दो हज़रात, तो सबके ज़िम्मे से ये सुन्नत अदा हो जाती है। अब रहा मस्जिद में एतिकाफ़ न रह सक रहे हों, घर में एतिकाफ़ करें तो क्या सूरत है? फ़र्ज़ कर लीजिए जो साहब सवाल कर रहे हैं या वो असहाब जो हमेशा उनका मामूल था मसाजिद में वो एतिकाफ़ किया करते थे, तो उनको चाहिए कि मस्जिद वालों से मुलाकात करके इजाज़त हासिल करें, वहीं एतिकाफ़ करें। और अगर वहाँ उनके लिए दुश्वारी हो रही हो, लोग इजाज़त नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अपने घर में एतिकाफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया नहीं कहलाएगा, बल्कि नफल एतिकाफ़ होगा और ऐसा एतिकाफ़ रखने वालों को ज़रूर उसका सवाब मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कश्मीर से एक साहब ने सवाल किया था कि अगर किसी का रुपया कहीं पर फंसा हुआ है, उन्होंने किसी साहब को रुपया दिया हुआ है और रुपया नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में जिन साहब ने रुपया लिया हुआ है क्या वो रुपया जो है ज़कात के तौर पे उन्हीं साहब को दे सकते हैं? अगर किसी साहब से हमको पैसे वसूल तलब है, दूसरे साहब हमारा कर्ज बाकी है, वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सूरत में हम ये नियत कर लें कि जो रकम उनके पास है वो बतौर ज़कात समझ के आप नियत करेंगे तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी।
زکوٰۃ میں شرط یہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے کہ آپ زکوٰۃ کے مال کا سامنے والے کو مالک بنائیں. آپ نے جو رقم ان کو دی تھی کاروباری نوعیت کی تھی یا قرض کی نوعیت کی تھی, آپ نے نیت کر کے زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی تھی, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب رہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا تعاون کریں, ان کی مدد کریں, تو ان سے کہیں کہ آپ مجھے جو میرا قرض ہے واپس لوٹا دیجئے. جب وہ واپس لوٹا دیں آپ کو, پھر آپ اپنی طرف سے ان کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایسے حساب کر کے آپ کسی رقم کو جو قرض میں آپ کسی کو دے رکھے ہیں وہ زکوٰۃ میں محسوب نہیں کی جا سکتی, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جی, لیکن مفتی صاحب وہ روپے تو دے ہی نہیں رہے, تو ان سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روپیہ ہمارا آپ کے پاس ہے وہ ہم نے آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا ہے؟ ایسا کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جی, ایسا کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, بلکہ زکوٰۃ کی نیت سے آپ اگر ان کو مالک بنائیں گے مال کا, جی, آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ ان کو دیں گے تب زکوٰۃ ادا ہوگی. زکوٰۃ دو طرح سے ادا ہوتی ہے. جی, پہلا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے نصاب سے زائد, اس میں سے زکوٰۃ کی رقم آپ نے الگ کر لی ہو, اس کے بعد آپ نے بطور زکوٰۃ اس کو دے دیا ہو, زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. یہ کہ دیتے وقت آپ کی نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ کی مد میں زکوٰۃ کی نیت سے رقم دے رہا ہوں, تب بھی زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن جو رقم ہم نے پہلے کاروباری نوعیت میں کسی کو دے دی تھی یا قرض دیا تھا, وہاں سے وصول نہیں ہو پا رہا ہے, تو ہم ان کو کہہ دیں کہ جو رقم آپ مجھے باقی ہے دینے کی, اس رقم کو آپ زکوٰۃ تصور کر لیجئے, میں نے زکوٰۃ میں آپ کو دے دی ہے. ایسا کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ممبئی سے ایڈوکیٹ صاحب نے کال کیا تھا, اس طرح کے کئی سوالات آئے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی مالدار ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا ہے, 2 سال پہلے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا تھی, نہیں ادا کر پایا ہے, تو اس سال کیا وہ دونوں سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا پھر ایک ہی سال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی؟ جیسے نماز ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے, جی, اللہ یہ کہ خاص حالات ہوں, اسی طرح زکوٰۃ بھی جو مسلمان ہیں, عاقل و بالغ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں, ان پر زکوٰۃ واجب ہے. اب ظاہر ہے اگر پچھلے سال بھی ان پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم تھا, فرض تھا, لیکن انہوں نے ادا نہیں کیا ہے, اب ان کو ادا کرنے کا ان کا ارادہ ہو چکا ہے, تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جو ادا نہیں کی گئی ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے, ضروری ہے. پچھلے سال ادا نہیں کیے تھے ہمارے بھائی صاحب, تو ظاہر ہے اس سال وہ ضرور ادا کر سکتے ہیں. ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس فریضے سے سبکدوش ہوں گے, اور اگر ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کے پاس اس کا وزر ہے, مطلب یہ کہ زکوٰۃ کے ترک کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. شری نگر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے, انہوں نے پروگرام کی تعریف بھی کی ہے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی بھولے سے اگر کوئی کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں کوئی مرد, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ جو ہے ساقط ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی بھولے سے کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہاں اسلام نے یہ بات بتائی ہے کہ جو بھولے سے کھا پی رہا ہو, اگر وہ نہایت کمزور ہو, ضعیف ہو, ناتواں ہو, اور وہ بھولے سے کھا رہا ہو اور اس کو کھاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا ہو تو اسے یاد نہیں دلایا جائے, اس سے انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جب اسے یاد آ جائے گا تو وہ خود کھانا پینا ترک کر دے گا, کیونکہ وہ بھول سے کھا پی رہا ہے. البتہ کوئی صحت مند ہے, تندرست ہے, توانا ہے اور وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں بھولے سے کھا رہا ہے اور کسی نے اسے دیکھ لیا ہو, تب تو چاہیے کہ اس کو آگاہ کر دیں, باخبر کر دیں کہ بھئی آپ روزے سے ہیں اور روزے کی حالت میں کھانا پینا درست نہیں ہے, تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں اور کھانے پینے سے باز آ جائیں. جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور یوسف خان اعجاز صاحب, محمد شہزاد علی صاحب نے مراد آباد سے منقبت کی فرمائش کی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ محمد شہزاد صاحب کے علاوہ ہمارے دیگر ناظرین کے لیے ایک منقبت پیش کریں. جی یوسف صاحب. غالباً ہمارا ان سے شاید رابطہ ٹوٹ گیا ہے.
नाज़रीन, जब तक हम कुछ कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अमरुद्दीन अहमद मुजफ्फरपुर बिहार से कह रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि रमजान के महीने में टेलीविजन पर प्रोग्राम देखना और मोबाइल पर प्रोग्राम देखना, उसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए। किस तरह के प्रोग्राम? न्यूज वगैरह, आजकल तो न्यूज वगैरह चल रहा है और आपका प्रोग्राम है। जी ठीक, इंशाअल्लाह ठीक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल जी, दो सवाल है मुफ्ती साहब से। जी एक दो सवाल मेरा एक है कि अगर हम जुम्मा की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं या मतलब और कोई नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे जी, तो अगर अंदर मस्जिद में मतलब 4 लोग 8 लोग नमाज के लिए बैठेंगे तो फिर वो ताला लगाएंगे अंदर मस्जिद को, क्या वो दुरुस्त है वो नमाज? और नंबर 2 मेरा अंदर से ताला लगा देते हैं? जी जी जी। तो दूसरा सवाल मेरा है कि ये जो अगर किसी फर्द का इंतकाल हो गया तो वो किसी मतलब इसी जिस घर में किसी फर्द का इंतकाल हो जाएगा फिर वो बाद में आ जाएगा वो मैयत, फिर तो कभी किसी फर्ज को आ जाएगा कि मुझे यहाँ प्यास लगी है, मुझे तो यहाँ ठंडी लगी है, मुझे सवाल मुकम्मल, पूरा सवाल मुकम्मल कीजिए कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है वो ख्वाब में किसी के आता है। जी जी जी, ख्वाब में आ जाता है तो फिर ख्वाब में वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पे प्यास लगी है, मुझे यहाँ पे मतलब जूस चाहिए, मुझे ये दे दो वो दे दो, तो क्या हकीकत में क्या है ये? तो क्या करना चाहिए उस घर को, फिर उन घर वालों को? रमजान से मुताल्लिक कोई और सवाल आपका है? जी नहीं, रमजान के मतलब ये क्या कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए अपना। सवाल जी ये अजत अली का नहीं, पैदाइश का मैं ना बताओ मुझे कोई। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जोधपुर से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम प्रदेश से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए। ये क्या भी ज़कात है ना, गैर खून को दे सकते हैं क्या? ज़कात किसको दे सकते हैं? गैर खून को। ठीक, और कोई सवाल? नहीं, अगर पता कुछ भी नहीं। शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, हुसैन बोल रहा हूँ मैं। हुसैन साहब, जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है एक्चुअली कि हम लोग जब इफ्तारी में मतलब जब इफ्तार का वक्त होता है जी, तो अभी अपना कोरोना वायरस का टाइम है तो सब लोग अपने घर में इफ्तारी कर रहे होंगे, तो फिर जो इफ्तारी अपना ये अपना रोजा खोलने के बाद अपना इफ्तारी की दुआ पढ़ने के बाद सब लोग कैसे करते हैं कि सब लोग घर पे मतलब इफ्तारी होने तक घर पे मतलब खाना ही मतलब ये इफ्तारी करते रहते हैं, कोई नमाज के लिए उठता नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि मतलब इफ्तारी के लिए खाली रोजा फजूर से रोजा खोलकर पहले नमाज पढ़नी चाहिए, बाद में इफ्तारी पूरा ये करना चाहिए, या फिर मतलब ऐसा चलेगा? मेरा ये सवाल था। ठीक, आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरा नाम तस्नीम रजा है। तस्नीम सवाल रजा, मेरी यही है। हाँ जी, मेरी सवाल है कि इमामत करने के लिए जी कितने चीज जायज होनी चाहिए उस इंसान के अंदर में, और इमामत का नियत क्या होता है? इमामत के लिए कितनी चीज़ें जायज़ होना ज़रूरी है? हाँ हाँ, शरायत कितने हाँ ठीक, और कोई सवाल? हाँ, शरायत उस आदमी के ऊपर हो जो इमामत कर सके। और दूसरी सवाल है जी कि नियत किस तरह से किया जाए इमामत के लिए अरबी में? जी
ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, کئی ایک سوالات ہمارے پاس ہو گئے ہیں. آندھرا پردیش سے سوال تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں ہی کہ زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے اور زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں. جی کیا غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستحقین زکوٰۃ کی تفصیل قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو یہ آیت پاک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ تفصیل ہے لیکن موقع نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کی وضاحت کریں. ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جو غریب ہو, محتاج ہو, تنگ دست ہو, جس کے پاس بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کا کوئی سامان نہ ہو, وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے, اس کو زکوٰۃ دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اب رہا زکوٰۃ, چونکہ اسلام کا فریضہ ہے, یہ اسلام کے ماننے والوں ہی کو دی جا سکتی ہے. یعنی اسلام کے ماننے والے وہ فقراء, وہ مساکین, وہ محتاج جو تنگ دست ہیں, ظاہر ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. اب رہا غیر مسلم بھائیوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی, لیکن انسانیت کے حوالے سے اسلام اس بات کی ہم کو ہدایت دیتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بھوکا رہ جاتا ہے اور ہم سیر ہو کر کھا لیتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدگی کی بات ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمارے پڑوسی کا بھی اسلام نے ہم پر حق رکھا ہے, غیر مسلم پڑوسی ہو تب بھی ہم پر اس کا حق ہے. اس لیے اگر ہمارے کوئی غیر مسلم بھائی محتاج ہیں, تنگ دست ہیں, تو ان کو زکوٰۃ کی رقم تو نہیں دی جا سکتی, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیگر اور سرمایہ سے ان کی مدد کریں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ایسا راستہ بنائیں, کوئی سبیل اختیار کریں جس سے ان کی مصیبت دور ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب, مظفر پور بہار سے بھائی نے سوال کیا تھا, کیا ٹی وی پر یا موبائل پر یہ پروگرام, دینی پروگرام دیکھنا جائز ہے, یا اس پر جو ہے خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر یا موبائل پر؟ کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ جو چیزیں ہم ٹی وی سے ہٹ کر باہر دیکھ سکتے ہیں, جن کا دیکھنا جائز ہے, جی, ان چیزوں کا ٹی وی میں دیکھنا بھی جائز ہے, اور جن چیزوں کا دیکھنا ٹی وی سے باہر ناجائز و حرام ہے, ان کا ٹی وی میں دیکھنا بھی ناجائز و حرام ہوگا. اس تناظر میں جو اسلامی پروگرام ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کا ٹی وی کے بغیر دیکھنا سننا بھی جائز ہے. اسی طرح ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی نہ صرف جائز ہے بہت بلکہ پسندیدہ ہے, محمود ہے, ضرور دیکھنا چاہیے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے. موجودہ دور میں ٹی وی اور اس طرح کے فون گویا اشاعت علم کا ایک الحمدللہ ذریعہ بن چکے ہیں. لوگوں کی معلومات میں سے اضافہ ہوتا ہے, اور دینی معلومات کے سوا بھی اگر کوئی سائنسی معلومات اور کوئی تحقیقی باتیں بھی ہم اگر فون کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ کر استفادہ کرتے ہیں, شرعاً اس کی بھی اجازت ہے. اب رہا ٹی وی کے خبریں سنی جا سکتی نہیں سنی جا سکتی, ظاہر ہے حالات حاضرہ سے واقف رہنے کے لیے ہم کو خبروں کی جانکاری بھی ضروری ہے کہ ہمارے حال و ماحول میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہم اخبار پڑھتے ہیں تو درست ہے, خبریں سنتے ہیں تب بھی درست ہے, لیکن ایک بات کا لحاظ رہے کہ بہت زیادہ ہمارے اوقات اس میں ضائع نہ ہوں. اس کے لیے ہم ایک مختصر سا وقت مقرر کریں اور اسی میں اخبارات کو دیکھیں یا ایک نیوز چینل سے استفادہ کریں. باقی دیگر جو ہمارے اوقات ہیں, خاص طور پر رمضان کے مہینے میں لایانی اور فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کے ذکر و فکر میں بسر کریں, تلاوت قرآن کا اہتمام کریں, مرضیات رب کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ لیں. انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت بھی ہے, اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, مقصد تخلیق, وہ بھی الحمدللہ پورا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تسنیم رضا صاحب نے دہلی سے سوال کیا تھا کہ امامت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جی, امامت کی صحت کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ امام صاحب عاقل ہوں, بالغ ہوں,
مسلمان تو ہوں گے ہی، ظاہر ہے وہ مسلمان بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب و سنت کے علم سے اچھی طرح واقف ہوں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کس چیز کے ترک ہونے سے یا بھول جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایسے سارے احکام و مسائل کا امام صاحب کو جاننا ضروری ہے. اور پھر اسی طرح جو قرآن پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے، ان کم سے کم ان چند صورتوں کا جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں صحیح سے تلاوت کرنا بھی ان کو آنا چاہیے. اگر وہ قرآن پاک صحیح سے تلاوت کرنا نہیں جانتے ہیں، ایک نماز کے احکام و مسائل سے واقف نہیں ہے، ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے. اور ایک بنیادی شرط ہے امام صاحب کے لیے، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری. امام کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کے احکام سے ایسے واقف ہونا چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو بھی ان احکام و مسائل سے واقف کروا سکے، اور قرآن پاک سے تلاوت کرنا جانتا ہو. ایسے افراد کی امامت درست ہے. جو حضرات فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کی امامت درست نہیں ہے، ان کو منصب امامت فائز نہیں کیا جانا چاہیے. جیسے لوگ داڑھی مڑاتے ہیں، یا سود کے کاروبار کرتے ہیں، یا کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایسی خرابیوں سے جو اسلام منع کرتا ہے، اگر وہ اسے اختیار کیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی امامت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسے اصحاب کو امام منتخب نہیں کرنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اور معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صلاحیت لیاقت اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر صلاحیت نہ ہو، لیاقت نہ ہو، تو ہم کسی آدمی کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کر لیتے جب تک کہ اس کے اندر ڈاکٹر کی کوئی صداقت نامہ نہ ہو، تصدیق نہ ہو، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، اور وہ اس میں ماہر نہ ہو. تو ظاہر ہے ہم اہلیت صلاحیت دیکھتے ہیں. اسی طرح سے امامت کے منصب پر کسی کو فائز کیا جائے تو امامت کے منصب پر جس کو فائز کیا جائے گا اس میں بھی وہ اہلیت و صلاحیت شرط ہے. جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ امام جو نیت باندھتا ہے تو کیا عربی میں نیت باندھنا ضروری ہے، یا اردو میں یا اپنی زبان میں ہی نیت باندھ سکتے ہیں؟ مختصر جواب. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. زبان سے الفاظ کا دہرانا نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ عربی میں ضروری نہیں ہے. اس لیے آپ کو چاہیے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں ظہر کی 4 نماز رکعت پڑھ رہا ہوں اور میرے اقتداء میں لوگ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. بس دل میں آپ کا یہ ارادہ ہو جائے، یہی کافی ہے نیت کے لیے. جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے کہ مظفر پور سے بھائی نے، کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ مسجد میں کچھ لوگ جو ہیں 5-6 لوگ جو ہیں جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اندر سے تالا بند کر لیتے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں آنے دیتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جی اس وقت چونکہ کورونا وائرس کی وبا سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جی، اور کورونا وائرس سے حفاظت کے تدابیر میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ سوشل ڈسٹینس برقرار رکھا جائے، جی، اور کہیں اجتماع اکٹھا نہ کیا جائے، لوگوں کو جمع نہ کیا جائے. اس کے مد نظر مساجد میں بھی اختصار کے ساتھ جماعت کا نظم بنایا گیا ہے کہ اذان دی جاتی ہے، 4-5 اصحاب جو اندر ہوتے ہیں وہ جماعت سے نماز ادا کر لیتے ہیں. جی، اور اگر دروازہ کھلا رکھا جائے، قفل نہ ڈالا جائے تو لوگ کثیر تعداد میں جمع ہوں گے، تو ظاہر ہے اس سے مرض کے پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو حفاظتی تدابیر کی بھی اسلام نے ہدایت دی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو گیا اجتماع کر لینا موجودہ حالات میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے اگر مساجد میں اگر قفل ڈال کے 4-5 اصحاب نماز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، بہت بہت شکریہ. اور یوسف خان نظامی صاحب نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کا شکریہ کہ پروگرام میں شرکت کری. اور تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.